بطول بی بی فرخندہ فال بلند بخت اقبال حضرت سیدہ زہرا بطول کے گھر میں آئے. بی بی نے کھڑے ہو کر مخدوم کائنات کا استقبال کیا. بی بی نے قدموں پر بوسہ دیا. نبی علیہ السلام نے پیشانی کو چوما. عرض کیا ابو جان کیسے تشریف لائے اور رات کا ٹائم ہے, ابھی تاریکی موجود ہے, ابھی رات پہ آسمان پہ تارے چمک دمک رہے ہیں, ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہے, ابھی مدینے پاک کے لوگ خواب گراں میں کروٹیں بدل رہے ہیں, ابھی باد نسیم کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے چل رہے ہیں. ابو جان کیسے اچانک آئے اور تمہاری تشریف آوری دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی پوچھنے آیا ہوں کہ آج رات تو نے کتنے ہزار نوافل پڑھے اور کتنے قرآن کے ختم کیے. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب آنسو آئے مخدوم کائنات سلطان الانبیاء نے فرمایا بیٹی رونے کیوں لگی ہو؟ عرض کرتی ابا جان رونے اس لیے لگی ہوں, عشاء کی نماز پڑھ کے میں سجدہ میں اپنے سر کو جو ڈالا, اب صبح صادق کا ٹائم ہو گیا ہے, 14 گھنٹے کی طویل رات گزرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب تیری دھی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا. سبحان اللہ. بی بی کا شان سن رہے ہو؟ کیا شان ہے جناب. 14 گھنٹے کی طویل رات, ایک سجدہ بھی پورا جس کا نہیں ہوتا, اس کو بی بی کو کیا ضرورت تھی کھجا مانگنے جاتی. یہ جھوٹی بات ہے, توجہ ہے نا بھائی, یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. بی بی منگتی نہیں تھی. منگنے والے کو دینا موت ہے, دینے والے کو مانگنا موت ہے. ارے یہ تو وہ ہے خدا کی قسم جو جس کے خامد نے سائل کے بدلے روٹی اس کو 40 کی قطار دے دی. سائل کو روٹی کے بدلے 40 کی قطار, اس کی بیوی کھجیا مانگنے جاتی. کمال ہے بھائی, یہ بات غلط ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. اور اصل موضوع کی طرف. بات درمیان میں آ گئی تھی, مجھے کرنا پڑی. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا. بولو ساری کائنات کو پالنے والا کون؟ سبحان رب العالمین. رب کے میں نہیں پالنے والا, اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں پال سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں گئے کلام کرنے. کلام کرتے تھے, ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ راضی تھے, موسیٰ کلیم کے ساتھ باتیں ہوتی تھی. باتیں جب چل رہی تھی تو عرض کرنے لگے مولا پاک مہربانی فرمایا, میرا ایک عرض ہے. جی کلیم مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مولا مجھے پوری کائنات کا فوڈ کنٹرولر بنا دو. سمجھ ہے نا بھائی, یعنی روزی کا انچارج بنا دو. جتنے تیری مخلوقات ہیں نا سب کو روزی میں دوں گا, میرے ذمہ لگا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم سارے بندوں کو سنبھالنا تیرا کام نہیں ہے. تو میرا پیارا ہے, تو میرا دوست ہے, تو میرا کلیم. سمجھے نا بھائی, مگر بات سن, یہ ساری مخلوق کو پالنا میرا کام ہے. بولو سب کے پالنے والا کون؟ اگر سبحان اللہ, اس کی شان دیکھو. کلیم نے عرض کیا نہیں مولا مہربانی کر, مجھے توفیق دے دے, مجھے طاقت دے دے, میں سارے کائنات کے بندوں کو رزق دوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا میری کائنات بہت زیادہ ہے, 14 طبق ہیں. سمجھو ہے نا بھائی, سبحان اللہ. پھر 7 سماوات انتباہ کا 7 آسمان ہیں. پھر مخلوقات اتنی کہ سبحان اللہ روز بروز بڑھ رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے. ہو رہی ہے نا بھائی. خاندانی منصوبہ بندی والے بھی زور لگا رہے ہیں. حکومت بھی اس محکمے پر کروڑوں روپے خرچ, اربوں روپے خرچ کر رہی ہے. سویڈن سے امداد آ رہی ہے. سمجھا نا بھائی, بچے تھوڑے پیدا کرو, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ادھر پاکستان میں سپیڈ تیز ہو رہی ہے. پتہ ہے نوجوانوں کو بیچارے جی سمجھو ہے نا بھائی. بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا تم پہ. سچی بات ہے, جتنے بھی دنیا پہ ملک ہیں پاکستان کا پیدائش میں پہلا نمبر ہے. جی حاجی صاحب بڈھوں کو بھی پتا ہے, جی جن کو بھی پہلا نمبر آ گیا ہے جناب, کوئی تھوڑا نمبر نہیں. سنو بھائی, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, سب کہتے سبحان اللہ. روزی کے لیے نہ گھبراؤ, روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزی کی فکر سے اپنی اولاد کو ختم نہ کرو, میں پتھر میں کیڑوں کو پالنے والا. سبحان اللہ. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سن لو رب العالمین, رب کا میں نہیں سن لو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں پہاڑ کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا پتھر ہل رہا تھا, حالانکہ پتھر نہیں ہلتے.
تو جو ہے نا بھائی، پتھر جامد مادہ ہے، پتھر ٹھوس مادہ ہے. پتھر جہاں پڑے ہیں پتھر میں حرکت نہیں، پتھر میں موشن نہیں، پتھر متحرک نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مگر عجیب اتفاق، ایک پتھر کی بہت بڑی وزنی چٹان، پتھر کی بہت بڑی پڑی اور ہل رہی ہے. اگر آج کل کے زمانے کا کوئی بندہ ہوتا نا وہ کہتا جن ہے. سچی بات، گھر سے باہ بروز نہ آ جائے جن آ گئے. جو ہے نا بھائی، جی ہاں، تھوڑی سی کوئی تکلیف مصیبت آئے جن آ گئے. خدا کے بندو، اور قرآن سے پوچھو تمہاری مصیبت بھیجنے والا کون اور مصیبت ڈالنے والا کون؟ تم چھوٹی سی کوئی تکلیف آتی ہے، تم غیر ذمہ وارانہ باتیں کرتے ہو، چولہوں سے تویز نکالتے ہو، پہ تھرڈ کلاس ان پڑھ لوگ تیرے لیڈر ہیں، تیری حلال کی کمائی کو کھا رہے ہیں. مسجد پہ دینا ہو تو خان صاحب تو مشکل سے 5 روپے دیتا ہے، تھوپا آ جائے تو 1500 روپے لے جاتا ہے. جو ہے نا بھائی، صحیح بات کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا. ناراض ہو جاؤ تو پرواہ نہیں، مرغی نہیں ہوتی، بکرے ہوتے ہیں جناب، کالے رنگ کا بکرا. یہ چیزیں چھوڑ دو، مصیبت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور مصیبت اللہ تعالیٰ ٹالتا ہے. بولو، مصیبت کون ٹالتا ہے؟ یہ تھرڈ کلاس ان پڑھ جاہل آدمی ہو پہ حساب دان بن گئے. اگر یہ حساب دان لوگ سچے ہوتے تو تحصیل کوٹ ڈبو میں حکومت ایک حساب دان کو بٹھا دیتی، نہ تھانے کی ضرورت تھی، نہ پولیس والوں کی ضرورت تھی، نہ مختلف ایجنسیوں کی ضرورت تھی. جس کی چوری ہوتی وہ حساب کر کے بتا دیتا، بس. کیا ضرورت تھی گورنمنٹ کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ بھائی جو تیرا حساب کرتا ہے ذرا اس کو کہے کہ حضرت ہے تو اپنا حساب تو کر. جو تیرا حساب کرتا ہے، سمجھ میری بات کو، اصلاح معاشرہ بڑی ضروری ہے. میں چاہتا ہوں تیری حلال کی کمائی حج پہ لگے. میری دعا ہے کہ تیرا حلال کا سرمایہ عمرے پہ لگے، جواری پہ لگے، مسجد پہ لگے، تیری اولاد کی تعلیم و تربیت پہ لگے. اللہ تعالیٰ تجھے مقدمات سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان عاملوں سے بچائے. جو تیرا حساب کہہ رہا ہے اس کو کہے کہ جناب عامل صاحب، بھوپا صاحب، تو اپنے حساب تو کر، تیری بدبختی کب ٹلے گی؟ توجہ ہے نا بھائی؟ اس بیچارے کو کہے کہ تو اپنے مقدر کا حساب کر، تیری بدبختی کب چلے گی؟ تیری تو ساری زندگی گزر گئی سڑکوں پہ رکتے ہوئے. ایک بندہ تجھے سلام کر کے راضی نہیں، بیٹھنے کے لیے تمہارا اچھا تھا مکان نہیں، اس کو کہے تو اپنا حساب تو کر. توجہ ہے نا بھائی؟ اسلام میں یہ باتیں جھوٹی ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی وزن نہیں. توجہ ہے نا بھائی؟ اور تم جو میرے عقیدے والے مسلمان ہو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے عاملوں سے بچائے، کاملوں کے در پہ پہنچائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آؤ زیارت کر لو. یہ ہے کلام الہی کا 28واں پارہ سورہ تغابن. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اللہ تعالی نے قرآن کے 28واں پارہ سورہ تغابن میں اعلان فرما دیا، مصیبت میں بھیجتا ہوں اور مصیبت میں ٹالتا ہوں. مصیبت ٹالنے والا کون؟ بلند آواز سے کہہ دو، مصیبت ٹالنے والا کون؟ میرے بھائی، اگر ان حساب دانوں کے حساب سے چولہوں میں تویز پورنے سے بندے مر جاتے تو تیری اتنی آپس میں پھر بھی مخالفت نہیں جتنی نواز شریف اور بے نظیر کی ہے. جو ہے نا بھائی؟ جی ہاں، جتنی ان کی ہے نا اتنی تیری مخالفت نہیں علاقے میں. یہ تو چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے. توجہ ہے نا بھائی؟ پھر جتنے پیسے تیرے پاس ہیں اس بیچاری کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں، بکھی ننگی وہ بھی نہیں. کوٹ ادو کے کسی عامل کو بھوپے کو منگوا لیتی، 5-10 ہزار روپیہ اس کو دے کر اس سے جان چھڑوا لیتی. توجہ ہے نا بھائی؟ اور اتنا کمزور غریب بھوکھا ننگا نواز شریف بھی نہیں، تیرے جتنے پیسے اس بیچارے کے پاس بھی ہیں. توجہ ہے نا بھائی؟ ہاں.
میں سن 85 سے ان کے ساتھ اقتدار میں رہے، MNA رہے، MPA رہے، مجھے پتا ہے 500,000 جتنا تو بھوپے کو دے سکتا ہے اتنا وہ بھی غریب نہیں بیچارہ، وہ بھی دے سکتا تھا، تیری علاقے کسی بھوپے کو دے کر اسے جان چھڑوا لیتا، مگر جان نہیں چھٹتی۔ توجہ ہے؟ مگر کتنا افسوس ہے تمہاری حلال کی کمائی تھرڈ کلاس لوگ لے جاتے ہیں، وہ جاہل مجہول جس کا نہ خاندان، نہ بیک گراؤنڈ، نہ علم، نہ عمل، نہ سکول میں گیا، نہ مدرسے میں پڑھا۔ توجہ ہے نا بھائی؟ وہ آتا ہے تمہیں چکر دیتا ہے، 1500 روپے 2000 لیلا بکرا لے کے وہ جا رہا ہے، تیری لڑائی ہو جاتی ہے۔ شام کو چولہے سے تویز نکل گئے، کس نے کی ہے؟ جس کا گھر لمبے پاس ہوا ہے۔ تماشا لگ گیا جناب، توجہ ہے نا بھائی؟ ہاں، اگر آپ کہہ دو تو کوئی بات نہیں، مجھے آج مصروفیت تو بہت ہے کیونکہ آج چاند کی پہلے اتوار کی رات ہے، میں نے دربار شریف صلاۃ و تسبیح بھی پڑھانا ہے۔ اگر ایسا بندہ میرے پاس ایک لے آؤ جو میری موجودگی میں اگر تویز نکال دے تو میں اس کو منہ مانگے پیسے دوں گا، مجھ ناچیز کی موجودگی۔ سمجھو ہے نا بھائی؟ خدا کے بندو یہ کیا انصاف ہے؟ سارا دن محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، تم محنت کرتے ہو، تمہارے بچے کام کرتے ہیں، تمہاری حلال کی کمائی ہے، خدا کرے نیکی پہ لگے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد شریف پڑھاؤ، خیرات کرو، لنگر چلاؤ، مدرسے چلاؤ، حج کرو، دین کے کام کرو۔ آپس کی لڑائی جھگڑے میں لگ جاتی ہے، دھوپے تھرڈ کلاس حساب دان لے جاتے ہیں، چولہوں سے تویز نکل رہے ہیں۔ تیری مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو اس کے آگے جھک جا، تیری مصیبت کو وہی ٹالے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پتھر کے قریب سے گزرا میں نے پتھر کو ہلتے ہوئے دیکھا، پتھر کو ہلتے ہوئے دیکھ کر نبی یہ نہیں سمجھا کہ اس میں جن آ گئے، نبی ٹھہر گیا، ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی عصا مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، انشقاق حجر ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ 223 سال ہو چکے ہیں اس کو عبادت کرتے کرتے، اس کے سامنے انگور کا گچھا موجود، پتھر میں انگور کا گچھا۔ ارے اس کی شان ہے، رب العالمین پالنے والے کی شان ہے۔ بولو کس کی شان ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا مضمون پڑھ رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے اس سے سلام کرنے کے بعد دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد میں نے اس سے کلام کا سلسلہ شروع کیا۔ پوچھا میاں تو کون؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے 223 سال۔ میں نے پوچھا تیرے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ کہنے لگا حضور کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، روزی اس کے ذمے ہے۔ آج نماز پڑھ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا مولا مجھے بھی انگور کھلا۔ انگور جانتے ہیں نا آپ؟ انگوروں کا نام ہے، بہت سے لوگوں کا منہ پانی پانی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا۔ آج کل تو خیر آم کا موسم ہے، انگور بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو انگور اس کے سامنے پڑے ہوئے گچھا، کہتا ہے صاحب کوئی پرواہ نہیں، آج نماز پڑھوں گا، نماز سے فارغ ہو کر تسلی سے فارغ ہو کر میں انگور موجود ہیں کھاؤں گا، جو چیز دل میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہی مجھے رزق دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر میں پالنے والا کون؟ اندازہ لگاؤ، اس کی شان ربوبیت کا اندازہ لگاؤ۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 سال، قرآن کا مضمون 11واں پارہ سورت یونس، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، سمجھو ہے نا بھائی؟ مگر کیا انتظام تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں بھی رب تعالیٰ نے پال دیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین رب کے میں نہیں سن لو، پالنے والے کی شان سن لو کہ وہ کیسا پالنے والا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی دربار پر انوار گوہر بار درے بار پر اسرار باوقار پر انوار با کردار